باب ما جاء في فضل العشاء. دیکھو عشاء کا مطلب ہے شام کے کھانے کی فضیلت. عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو. عام طور پر دوپہر کا کھانا تو لوگ کھاتے ہیں، لیکن شام کے کھانے میں عام طور پر لوگ فقر و فاقہ کرتے ہیں یا ڈائٹنگ کرتے ہیں. دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو، اطباء نے لکھا ہے کہ یہ جو معدہ ہے، یہ معدہ ایک مشین ہے اور وہ مستقل چلتے رہتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے واسطے تم یوں سمجھو کہ سائیکل اگر تم نے دیکھی ہے تو سائیکل میں چین ہوتی ہے. پینڈل مارنے کے نتیجے میں وہ چین پھرے گی، تو وہ چین مستقل چلتی رہے گی. اب اگر اس چین میں آئل اگر ہوگا تو وہ چین آسانی کے ساتھ پھرے گی، اور اگر اس چین میں آئل نہیں ہوگا تو پھر اس میں مختلف قسم کی آوازیں آتی رہیں گی. ایسے ہی بائکوں میں بھی چین ہوتی ہے. تو اگر وہ چین رہے گی مستقل تو پھر آسانی کے ساتھ وہ گاڑی چلے گی، اور اگر چین نہیں ہوگا تو پھر وہ آئل نہیں ہوگا تو چین میں آواز آئے گی. ایسے ہی یہ معدہ ہے. معدہ ایک مستقل حرکت کرتا ہے، چلتے رہتی ہے مشین. اب اگر اس میں وقتاً فوقتاً کوئی چیز چلتی رہے گی تو وہ پسے گی، اور اگر اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ خالی چلے گی، اور جب وہ خالی چلے گی تو وہ نقصان دہ ہوگی. اس لیے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہر 2 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کھانا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ. ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو تیسرے حکم تک کھائیں گے. اب جب وہ تیسرے حکم تک کھائیں گے تو 2 گھنٹے تک تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا، اس کے بعد ہضم ہوگا، ڈکاروں پہ ڈکاریں آئیں گی. تو یہ مراد نہیں ہے. اس لیے ذہن میں رکھو کہ 3 جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھو. تو یہ ایسی صورت میں ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے. اور دیکھو جب تم سو جاؤ گے تو سونے کے نتیجے میں بھی معدہ چلتا رہے گا. سو گے تو معدہ رکے گا نہیں. اس لیے مدارس والے عام طور پر جو کمزور ہیں، یا ان لوگوں کو عام طور پر جو ایسیڈیٹی کا مرض ہے، اہل مدارس کو، علماء کو، طلباء کو عام طور پر ایسیڈیٹی کا مرض ہوتا ہے. ابھی تو تم جوان ہو، تمہیں احساس نہیں ہے، لیکن جب عمر کے حصے میں آؤ گے تو ایسیڈیٹی کا مرض عام طور پر علماء کو ہوگا یا ہاسٹل میں رہنے والوں کو ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مدرسوں میں عام طور پر ناشتہ 7:30 7:30 کے بیچ میں ہو جائے گا، اور پھر 12:30 کے وقت کھانا ہوگا. تو خیر اس درمیان تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد پھر جو 4 بجے، پھر جو شام میں 7:30 8 8:30 کے بیچ میں کھانا ملتا ہے، اس درمیان بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عصر کے بعد کچھ نہ کچھ عصرانہ ہوتا ہے. مولویوں کی سنت ہے، عصرانہ تو ہوگا، اس کے بغیر مولوی مکمل نہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ رات کا ہے. یہ جو رات میں 8:30 بجے کے اندر رات کا کھانا کھا لو گے، اور عام طور پر پڑھنے کے نتیجے میں 12 1 بجے سو گے، اور پھر ناشتہ اگلے وقت 7 بجے ہوگا، تو یہ اس درمیان جو خالی رہو گے یہ نقصان دہ ہے. اس لیے اگر 12 1 بجے تک پڑھنے کا معمول ہے تو 10 11 12 بجے 1 2 بسکٹ کھا کے سونا چاہیے. یہ طبی اعتبار سے. اور رات کا کھانا بالکل نہ کھانا یہ انتہائی نقصان دہ. رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے. دیکھو اس روایت میں جو روایت بیان کی گئی ہے یہ انتہائی درجے کی ضعیف بلکہ موضوع روایت، انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے، اور یہ روایت سوائے ترمذی کے کسی اور میں نہیں ہے. اس روایت میں پہلے راوی ہیں محمد بن یعلا کوفی. ان کا لقب ہے زنبور. زنبور کا معنی ہے بھیڑ، جس کو اپنی اصطلاح میں ڈکوری کہتے ہیں، ڈکوری. تو یہ جو محمد ابن یعلا کوفی ہیں، یہ زنبور ان کا لقب ہے، اور یہ انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہیں. اور دوسرے ہیں عنبسہ. یہ جو عنبسہ ہیں یہ بھی ضعیف راوی ہیں. اور تیسرے ہیں عبد الملک.
عبد الملک مجہول راوی ہیں، اس لیے اس روایت میں جو تینوں ہیں یہ تینوں بھی انتہائی درجے کے ضعیف ہیں، اس لیے یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ اور ایسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر منکر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے روایت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، مضمون تو اپنی جگہ صحیح ہے، مضمون جو بیان کیا گیا وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، ہاں البتہ اس روایت میں جو راوی ہیں وہ پرلے درجے کے ضعیف راوی ہیں۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى چلو وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء محرما۔ اس روایت میں جو بات بتلائی گئی ہے تعشوا ولو بکف من خشف، خشف اصل میں سوکھی گھاس کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا کھاؤ چاہے سوکھی گھاس کیوں نہ ہو، یہ ایک ترجمہ ہے، اور ایک ترجمہ اس کا ردی کھجور۔ حضور نے فرمایا کہ تعشوا، رات کا کھانا کھاؤ اگرچہ کہ سوکھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ترجمہ زیادہ صحیح ہے، سوکھی گھاس والا ترجمہ زیادہ صحیح ہے، وہ سوکھی کھجور، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں کھجوروں کا زیادہ دستور ہے، اور اس سے پہلے میں نے بتلایا ہے کہ سوکھی کھجور جو گر جاتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی، یعنی بے وقت چیز ہے، اور حضور نے یہی فرمایا کہ چاہے سوکھی ہی چیز کیوں نہ ہو وہی کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا محرمتن، بڑھاپے کو لاتا ہے، یعنی اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جی هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه